چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا پروگرام، بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے مختلف معلوماتی سیگمنٹس کے ذریعے آپ تک قرآن پاک کی بہترین اور پیاری معلومات انشاءاللہ الکریم پہنچائی جائے گی۔ آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بھی بتایا جائے گا، وہ واقعہ جو کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ میسیج آف قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی جائے گی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اگر چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت قرآن پاک کی پڑھی گئی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا یہ اہم سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات شامل کرتے ہیں، قرآن پاک کے پیغامات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ آپ تک آسان کر کے پہنچائے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر
18 میں ارشاد فرماتا ہے ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ ترجمہ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کے علم میں ہوگا، آپ نے اگر ہماری پچھلے ایپیسوڈ دیکھی ہوگی تو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم تقریباً 2 ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے تھے حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، نا ساری ہم وہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی طرح اچھی باتیں سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہماری اسی پچھلے ایپیسوڈ بھی لازمی دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس میں بتایا ہے کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے، بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جو آپ نے نصیحت فرمائی ان آیتوں میں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب کسی سے بات کرو تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ اختیار نہ کرنا۔ یہ سارا جو طریقہ ہے یہ کون سے والا ہے؟ تکبر والا۔ کون سے والا ہے؟ تکبر والا، کہ کسی کو حقیر جاننا اور حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ کو پھیر لینا۔ تو حضرت لقمان نے کیا فرمایا کہ تکبرانہ جو انداز ہے اس کو اختیار نہیں کرنا، پھر کیا کرنا؟ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا تو پھر کیا کھانا؟ تو اب ہمیں بتایا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بتایا کہ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں اپنانا۔ کون سا اپنانا ہے؟ وہ بتایا کہ بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ مالدار ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، سب کے ساتھ کیسے پیش آنا؟ عاجزی کے ساتھ پیش آنا، عاجزی کے ساتھ پیش آنا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا، اور زمین پر کرتے ہوئے نہ چلنا۔ بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا شخص اللہ پاک کو پسند نہیں۔ جو اکڑ کر چلتا ہے زمین پر، وہ تکبر کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ پاک کو پسند نہیں، ایسا شخص اللہ پاک کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ایک دن زمین کے اندر بھی جانا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھلے سے زمین کے اوپر ایک پروٹوکول ملا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے، ہم اگر کسی سے لڑائی کریں، ہم جھگڑا کریں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا ہمارے ساتھ، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کسی پر ظلم کیا، ہم نے اس کو حقیر جانا، ہم نے تکبر کیا، اور حالانکہ حق پر وہ تھا، پھر قیامت کے دن اور قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال ہوں گے، جس سے قبر روشن ہوگی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، اور اگر اعمال برے ہوں گے، کام برے ہوں گے، تو پھر اللہ نہ کرے یہ عذاب کی صورت میں قبر میں آئے گا اعمال۔ تو تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور زمین کے اوپر اکڑ کر بھی نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب، اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہاں کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ کچھ لوگ اگر امیر ہوتا ہے، اگر وہ گھر پر آتا ہے یا ملنے جاتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، جی سر آئیے، بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ اگر وہ غریب آ جاتا ہے اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، بیچارہ دور کھڑا رہتا ہے، اپنے پاس بھی اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تو عاجزی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، امیر و غریب کو دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں جو ان سے نیچے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، بڑا ان کو، یا جو مطلب باس ہے تو اس کے ماتحت، ان کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے انسان آپ کا میرا انداز ہی ایسا ہے، کوئی بچے ہوتے ہیں نا چیخ رہے ہوتے ہیں، میرا انداز ہی ایسا ہے، لیکن یہی جب بچوں کو گفٹ دینے کی باری آتی ہے، آپ یہ کام کریں گے تو گفٹ ملے گا، آپ ایسے بولو گے تو گفٹ ملے گا، یا یہ بندہ جب اس کو اپنے بڑے کے پاس جانا ہوتا ہے، کسی امیر شخص کے پاس جانا ہوتا ہے، اپنے باس کے پاس جانا ہوتا ہے، تو پھر اس کا یہ انداز کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ بچہ اس کا انداز تبدیل نہیں ہوتا، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، جب گفٹ ملنے کی باری آتی ہے، کہیں جانے کی باری آتی ہے، کوئی فرمائش ہوتی ہے، اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بڑے حضرات ہیں، جب یہ اپنے سے کسی امیر کے پاس جاتے ہیں تو رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو غریب کو، امیر کو، چھوٹے بڑے کو دیکھ کر رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی کمتر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ہاں، اور اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ محبت سے تو آپ پیش آ گئے، مرحبا مرحبا، جی آیا نو، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، لیکن بٹھا دیا، اب آپ کا منہ، واظف آتے ہیں نا، آپ کے کزنس آتے ہوں گے، رشتہ دار آتے ہوں گے، بچے ہوتے ہوں گے، جب گھر میں آئے، خوشی، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، وہ آ گئے، یہ آ گئے، اب جب آ گئے 1 گھنٹہ گزرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کب جاؤ گے؟ میرے کھلونے دے دو، میری چیز دے دو، مجھے یہ دے دو۔ تو محبت بھرا انداز ویلکم کا ہوتا ہے، لیکن آگے پھر بات چیت اچھی نہیں کرتے۔ بٹھا تو لیا، اب منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے، بات نہیں کر رہے، ساتھ میں کھیل نہیں رہے، بچے آپس میں ہوتے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر ایک سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اچھے انداز میں کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنی چاہیے، اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ غریبوں کو کمتر جان کر اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور ان سے بھی بات چیت کے دوران ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جس میں انہیں کمتر سمجھا جائے، ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا انداز اختیار نہیں۔ کیسے؟ یہ انداز کیسے ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی امیر آدمی آیا ہے آپ کے پاس، آپ کا وہ فرینڈ یا پھر وہ کزن آیا جس کے پاس خود بھی بہت سارے کھلونے ہیں، اور آپ کی نظر اس کے کھلونوں پہ ہیں، اس کے پاس بڑے بڑے کھلونے، اب وہ آ رہا ہے تو آؤ بھائی، آؤ آؤ، اب یہ پیو، یہ ملک شیک پیو، اچھے سے گلاس میں لا کے اس کو، نہیں آپ پئیں، آپ اسے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور اب وہ کزن آیا، وہ فرینڈ آیا جس کے پاس جو کھلونے آپ کے پاس ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، اب آپ اس کو ایسے پوچھیں گے؟ بھلے سے آپ اس سے ڈانٹ نہیں رہے، لیکن اب ایسا انداز نہ ہو کہ اسے کسی بھی گلاس میں پانی ملا دیا، بس اسے پانی پلا دیا، اسے کچھ پوچھا نہیں، تو یہ انداز وہ ہے جس سے اسے لگے گا یہ مجھے کمتر جان رہا ہے، یہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ کمتر جان رہا ہے، کمتر جان رہا ہے۔ تو یہ انداز بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا سب تکبر کی علامتیں ہیں، ان سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، یعنی جتنی بھی تکبر کی علامتیں ہیں اس سے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں بھی ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ یاد رکھنا میں نے کتنی باتیں اس حدیث شریف میں آئیں گی، سب نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بغض ہو گیا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دوسری بات کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یعنی دوسرے سے مراد اپنے مسلمان بھائی ہیں، اپنے کون؟ مسلمان بھائی، مسلمان بھائی۔ اب مسلمانوں کے اندر اور قریبی رشتہ کس سے ہو جاتا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہاں،
ان سے اور قریبی رشتہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا تھی؟ بغض نہ رکھو، بغض نہ رکھا، اور دوسری حسد نہ کرو. حسد نہ کرو. تیسری بات، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. پیٹھ نہ پھیرو. یہ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3 باتیں ہو گئی ہیں. پھر فرمایا اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ. اور یہ کون سی بات ہو گئی؟ چوتھی بات. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. چھوڑے رکھے سے مراد کیا ہے؟ بات نہ کرے. کیا نہ کرے؟ بات چیت نہ کرے. بات چیت بند کر دے، ناراض ہو جائے، بات ہی نہ کرے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کڈس مدنی چینل، جو ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اتنی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے. اب جن بچوں کی تربیت ہی محبت سے ہو، جن بچوں کو بتایا یہ جائے کہ بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا ہے، محبت سے جینا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے منہ نہیں پھیرنا، نہیں بگاڑنا، ناراضگی نہیں رکھنی. غلطی اس کی ہو یا آپ کی ہے تو آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں. اگر سامنے والے کی غلطی ہے پھر بھی آپ آگے بڑھ کر اسے معاف کر دیں. دونوں عظیم کام ہیں. معافی مانگنا بھی یہ آپ کے بڑے ہونے کی علامت ہے اور معاف کر دینا بھی بڑے ہونے کی علامت ہے. دونوں عظیم کام ہیں، بڑے کام ہیں. دونوں کون سے کام ہیں؟ عظیم. معاف کریں گے. اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ اسے معاف کریں گے یا اس کو بدلہ لیں گے؟ معاف کریں گے. اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اللہ نہ کرے اگر بعض دفعہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہمارے رویے سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، اخلاق سے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے غلطی ہو جائے آپ سے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں اگر میں گیا تو سب بولیں گے تمہاری غلطی تھی، تم نے غلط کام کیا ہے. تو ایسا نہیں سوچنا، اللہ کو راضی کرنے کا سوچنا ہے. تو آپ نے آگے بڑھ کے اس سے معافی مانگ لینی ہے. جی پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ترجمہ: اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہم پچھلی 2 ایپیسوڈ میں ہم نے وہ سنا اور ابھی بھی ہم نے پچھلے میسیج میں سنا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے. کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، یعنی آہستہ. نہ زیادہ تیز چلو اور نہ بہت سست. کیونکہ یہ دونوں باتیں بری ہیں. دونوں باتوں سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ بری ہیں. یہ کیا ہیں؟ بری ہے. ہاں، بہت زیادہ تیز چلنا وہ بھی بری بات ہے، اور بہت زیادہ سست چلنا، ہلکے چلنا، یہ بھی کیا ہے؟ بری بات ہے. ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچور پن ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر چلنا کیسے؟ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، نہ تیز چلنا نہ بہت سلو چلنا. بھائی چلنا کیسے؟ چلنا ہے درمیانی چال. تو کس طرح چلنا ہے پیارے بچوں؟ درمیانی چال چلنا ہے. درمیانی چال، نہ تیز نہ ہلکا، درمیانی چال. اور پاؤں کو اٹھا کر چلنا چاہیے. کچھ بچے ہوتے ہیں پاؤں رگڑ رہے ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ پر، روڈ پر. یہ اس سے ہٹ کر بات ہے کہ پاؤں اٹھا کر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مٹی کے اندر پاؤں نہیں مارنا چاہیے. صحیح جی. آگے بڑھتے ہیں نصیحت کی طرف. پھر فرمایا، نیز
شور کرنے اور چیخنے چلانے سے بچو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصد یہ کہ شور مچانا، آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ بھائی شور کرنے میں کچھ فضیلت ہے نہیں، چیخنے میں فضیلت ہے نہیں، آپ کونے والے چلانے میں فضیلت ہے نہیں ہے۔ آرام سے، پیار سے، محبت سے، ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں، اتنی بھی دھیمی آواز نہ ہو کہ آپ جس سے بات کر رہے ہو اسے سمجھ میں نہ آئے، اتنی آواز کہ وہ سن لے، گفتگو کرنی چاہیے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، مقصد یہ کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کا بلند ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے اور ڈراؤنی ہے۔ اگر چیخنا چلانا اتنا اچھا ہوتا تو گدھا تو کتنا چیختا ہے نا؟ گدھا چیختا ہے نا، 2-3 گلیوں تک آواز جاتی ہے اس کی چیخنے کی، لیکن کیا کوئی اس کی آواز کو پسند کرتا ہے؟ بہت اچھی آواز ہے، آتی رہے، میں سنتا جاؤں، ایسے کوئی بولتا ہے بھائی؟ نہیں، بلکہ ڈر جاتے ہیں بچے، ہے نا؟ وہ یہ کیسی آواز آنے لگ گئی؟ تو آواز سے بچہ ڈر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی چیخ کے بات کرتا ہے، چلا کے بات کرتا ہے، تو سامنے والا بچہ ہے، بڑا ہے، کمزور دل ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو ہمیں چیخ کر، چلا کر، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چیخنا چلانا نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اچھے انداز میں ہم نے بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ ہو یا بڑوں کے ساتھ ہو، اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے پیارے پیغامات آج ہم سن رہے تھے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ اس کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کئی ساری باتیں بیان کی تھی، نصیحتیں کی تھی۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت میں ہم نے کیا سنا؟ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ہم نے کیا کیا باتیں سنی ہیں؟ کہ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حقیر نہیں جاننا کسی کو بھی، تکبر نہیں کرنا، جی تکبر نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ تکبر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کریں، اللہ پاک آپ کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز کیسا تھا؟ عاجزانہ انداز ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبرانہ انداز کو اختیار نہیں کیا اور نہ ہی اس کو پسند فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک بھی عاجزی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی تکبر سے بچتے ہوئے، حسد سے بچتے ہوئے، بغض اور کینے سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے کاموں پر لگانا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، اور کسی قسم کی دشمنی، عداوت، بغض، حسد وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله
حيث لم يحتسبوه وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں. تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نون مسلم کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے حق میں نازل ہوئی. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر ایگریمنٹ کیا کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے. جب جنگ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہے جن کی خوبی تورات میں ہے. پھر جب احد میں مسلمانوں کو جنگ میں ہار ہوئی تو یہ شک میں پڑے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف نون مسلم 40 لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ شریف پہنچا اور کعبہ شریف کے پردے کو پکڑ کر قریش کے سرداروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایگریمنٹ کیا. اللہ پاک کے علم دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان گئے اور بنو نذیر نے اس طرح بھی ایگریمنٹ کو توڑا کہ انہوں نے قلعے کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر گرانے کا ارادہ کیا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا اور آپ جان گئے اور اللہ پاک کے فضل سے آپ محفوظ رہے. جب بنو نذیر کے نون مسلم نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور قریش کے نون مسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایگریمنٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو گھیر لیا. 21 دن تک ان کو گھیر کر رکھا. اس درمیان میں منافقین نے نون مسلم سے بہت ایگریمنٹ ایگریمنٹ بھی کیے لیکن اللہ پاک نے ان سب کو ناکام کیا. نون مسلم کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈالا اور آخر کار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ شریف سے نکال دیا گیا اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بیان نزول سیگمنٹ دیکھا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ. جو آج کا ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھایا گیا تھا؟ آسمان پر اٹھایا گیا تھا. یہ ہمارا واقعہ ہے. تو پیارے بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، کس چیز کا اعلان کیا؟ اپنے نبی ہونے کا. نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کی قوم توریت شریف پڑھی ہوئی تھی اور توریت کے تعلیمات کو بھی جانتی تھی. یہ بھی جانتی تھی کہ توریت میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین ختم کر دیں گے. یعنی جو پرانا جس پر یہ عمل کر رہے تھے وہ دین کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. ختم کر دیں گے اور اللہ پاک کے دین کو پھیلائیں گے. اور قوم نے
آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعلان سنا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے دشمنی کرنا شروع کر دی. یعنی جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا نبی ہونے کا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ سے دشمنی شروع کر دی. آپ سے کیا شروع کر دی؟ دشمنی شروع کر دی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ محسوس کرنے لگے میری قوم کے لوگ اللہ پاک پر ایمان نہیں لائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، نہیں لائیں گے اور مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یوں کلام فرمایا، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف. کیا ارشاد فرمایا؟ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف. اللہ پاک کی طرف. مخلص ساتھیوں نے کہا، وہ جو مخلص ساتھی تھے آپ کے قریب، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. کیا کہا؟ ہم اللہ کے دین کے ہاں، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ یقیناً مسلمان ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ تو یوں ایمان لے آئے، باقی لوگ ایمان نہ لائے اور غیر مسلم ہی رہے. کیا رہے وہ لوگ؟ غیر مسلم. غیر مسلم ہی رہے. پھر غیر مسلمز نے آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ پلاننگ شروع کر دی. پلاننگ شروع کر دی حملہ کرنے کی. اور ڈیسائیڈ ہوا، ان لوگوں نے پلاننگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ علیہ السلام پر تطیانوس اٹیک کرے گا. کون اٹیک کرے گا؟ تطیانوس. تطیانوس اٹیک کرے گا. تو پیارے بچوں، تطیانوس انہی غیر مسلموں میں سے تھا. یہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا. یہ بھی. یہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا. ہاں، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا. پھر قوم کے لوگوں نے تطیانوس کو آپ علیہ السلام کے گھر پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر کیا کرو؟ اٹیک کر دو. اٹیک کرو. اٹیک کس لیے کیا جاتا ہے بھائی؟ شہید کرنے کے لیے. تو اٹیک کرنے کے لیے بھیجا. تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بادل کے ساتھ بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بادل کے ساتھ بھیجا. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. سبحان اللہ. اچھا، اب دوسری طرف وہ جو غیر مسلم تھے وہ سب انتظار کر رہے کہ کب تطیانوس آئے گا. ابھی سب انتظار کر رہے ہیں. تطیانوس نہیں آیا. یہ سب ویٹ کر رہے ہیں، کافی طویل ویٹ ہو گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں. اب یہ سب غیر مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر آئے. کافی دیر انتظار کیا. جب وہ نہیں آیا جس نے اٹیک کرنا تھا تطیانوس نے، تو پھر یہ سب مل کر کہاں آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر. تو پیارے بچوں، ہوا کیا کہ اللہ پاک نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کی شکل اس کی بنا دی تھی. اس کا دھڑ پرانا وہی تھا، لیکن اس کی شکل کیسی ہو گئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی. عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی. اب غیر مسلموں نے سوچا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان سب نے مل کر حملہ کر دیا اور اسے مار دیا. اسے کیا کر دیا؟ مار دیا. کیونکہ ان کا تو ارادہ یہی تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کریں گے. اور جب وہ گھر پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ شکل اس کی ہو گئی تھی، اللہ پاک نے کر دی تھی، سب نے اس کو مار دیا. اب جب اس کے گھر والے آئے تطیانوس کے، اب انہوں نے اس کی باڈی دیکھی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ باڈی تو تطیانوس کی ہے. باڈی دیکھی، کہا یہ باڈی تو کس کی ہے؟ تطیانوس کی. تطیانوس کی ہے. اب ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر یہ باڈی تطیانوس کی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو تطیانوس کہاں ہیں؟ اب یہ غیر مسلموں کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب وہ کہہ رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کہہ رہے بھائی تطیانوس کہاں ہے؟ کہہ رہے یہ تطیانوس ہے، تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپس میں ان کی کیا شروع ہو گئی؟ لڑائی شروع ہو گئی. ہاں، یہ آپس میں سارے کے سارے لڑنے لگے. اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی کو محفوظ فرمایا اور آسمانوں پر اٹھا لیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 تا 55 میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. وہاں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور سننا چاہتے ہیں تو کہاں سے سنیں گے؟ قرآن ٹائم. ہاں، کہاں سے سنیں گے اس واقعے کو؟
قرآن ٹائم سے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس کا آج ہم نے واقعہ سنا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچوں کی معلومات میں آج اضافہ ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ابھی تک نہیں ہوا، آپ کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ مزید 3 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک یوں کہہ لیں کہ ان کا وصال نہیں ہوا۔ جی ہاں، 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابھی تک وصال نہیں ہوا، یعنی وصال کا مطلب یہ اللہ پاک نے جو موت کا وعدہ فرمایا ہے ہر ذی روح سے، ہر شخص سے جو اللہ پاک نے موت کا وعدہ فرمایا ہے، 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان نبیوں میں سے ایک ہیں، اور قیامت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہی وہ حصہ ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ آگے پھیلائیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ، رحمان نے قرآن سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ہی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا، اور اس معنی کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ قرآن پاک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن حقیقت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا۔ مخلوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ پاک کی عطا سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہم نے سنی، اور یہ بات ہم تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کس نے سکھایا ہے؟ اللہ پاک۔ سورہ رحمان کی جو شروع کی 2 آیتیں نا، بہت مشہور آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن۔ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔